السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 57 58 یعنی 57 اور 58 یہ دو آیتیں سورۃ الاعراف سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی، معبود ہونے کی اور رب ہونے کی دلیل دی ہے اور اس کو ثابت فرمایا ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو سامنے رکھ کر کے یہ بھی بتلایا ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر زندگی دیتا ہے، پھر موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ بھی بتلایا ہے کہ جو نیک اور پاکیزہ دل ہوتے ہیں، جو وعظ و نصیحت کو قبول کرنے والے دل ہوتے ہیں، وہ وعظ و نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو کند ذہن یا پھر وہ لوگ جو پاکیزہ دل اور پاکیزہ نفس نہیں ہوتے ہیں، ان کے سامنے لاکھ اللہ کی آیتوں کو بیان کر دیا جائے، اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ نہیں اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی فائدہ نہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ ذات گرامی ہے جو اپنے باران رحمت کو بھیجنے سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے. یعنی بارش برسانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے جو اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوا بھاری بادلوں کو جب اٹھا لیتی ہے اور اٹھا کر کے چلنے لگتی ہے. بھاری بادل کا مطلب کیا ہے؟ بھاری بادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادل جس کے اندر برسات بھری ہوتی ہے، پانی بھرا ہوتا ہے جس کے اندر، کیونکہ اسی بادل سے پانی گرتا ہے. تو جو بادل پانی سے بالکل لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، ہوا اس کو لے کر کے جب چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا سقناہ لبلد میت، تو اس بادل کو ہم ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو بالکل بنجر ہوتا ہے، یعنی خشک زمین. لبلد میت کا مطلب ہوتا ہے مردہ زمین، مردہ شہر، لیکن اس سے مراد مردہ زمین. اس کو ہم بنجر زمین بھی کہہ سکتے ہیں یا ایسی زمین کہہ سکتے ہیں جو خشک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانزلنا به الماء، پھر اس بادل کے ذریعے سے ہم اس زمین کے اوپر بارش برساتے ہیں. بادل جو ہوتا ہے جس کے اندر پانی کی بوندیں بھری ہوتی ہیں، اس سے ہم بارش برساتے ہیں. جب بارش برساتے ہیں اللہ نے فرمایا فاخرجنا به من كل الثمرات، اس بارش کے برسنے کی وجہ سے ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے غلے، ہر طرح کا رزق اللہ زمین سے اگاتا ہے. یعنی طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، طرح طرح کے غلے ہوتے ہیں، اناج ہوتے ہیں جن کی شکل صورت بھی الگ الگ ہوتی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ایک ہی طرح کی بارش کو برساتا ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہوتا ہے. زمین بھی وہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اسی بارش سے، اسی پانی سے الگ الگ طریقے کے پھل، جس کی شکلیں بھی الگ ہوتی ہیں، جس کا سائز بھی الگ ہوتا ہے، جس کا رنگ وغیرہ بھی الگ ہوتا ہے، خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، اس کی لذت اور اس کا ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح سے ہم مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زمین سے پیدا کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. مطلب یہ کہ وہ دانہ جو پانی کے برسنے کے بعد زمین کی مٹی میں مل کر کے سڑ گل جاتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے غلہ پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو انسان اس روئے زمین پر ہے
جب وہ مرے گا، مرنے کے بعد زمین کے مٹی میں مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ اصل نصیحت مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے، اور یہ نصیحت ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں ہے، یہاں جو من کرتا ہے کر لو، جیسا لوگوں کی چاہت ہے ویسا کر لو، اللہ ہمارا راضی ہو نہ ہو، ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ خوش رہنا چاہیے ہم سے، جیسا جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو زمین میں مل جائے، سڑگل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن اٹھائے گا اور اپنے بارگاہ میں لا کر کے اس سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو بہترین اور صاف ستھری زمین ہوتی ہے جب اس پر بارش برستا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اچھے پیداوار دیتی ہے، جو اچھی اور صاف ستھری زمین ہوتی ہے۔ لیکن آگے مزید فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ دیکھیے کتنی زبردست مثال ہے، لیکن انسان اس کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو بس اپنے دل کی چاہت چاہیے، جو اس کو پیارا لگ رہا ہے بس وہی چاہیے، اس کو یہ قرآن نہیں چاہیے، قرآن کی آیتوں کا مفہوم نہیں چاہیے، اس کی نصیحت نہیں چاہیے، اس کا پیغام نہیں چاہیے، جو اس کا نفس پسند کر رہا ہے بس اس کو وہی چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا والبلد الطیب، جو بہترین پاکیزہ اور صاف ستھری زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، تو وہ اپنی پیداوار کو اللہ کے حکم سے خوب لاتا ہے، یعنی بارش برستا ہے، پانی کو وہ جذب کرتا ہے اور خوب پھلتا پھولتا ہے۔ اس کے مقابلے میں والذی خبث، جو بدترین اور بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں پر بھی بارش برستا ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ پھل نہیں لائے گا، یا لائے گا بھی تو تھوڑا بہت، اس سے پیداوار نہیں ہوگی، یا ہوگی بھی تو تھوڑا بہت۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتلائی ہے، اس سے ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہترین سمجھنے والا جو اچھی طبیعت کا انسان ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر واضح نصیحت کو رکھا جائے وہ ترنت اس کو سمجھتا ہے۔ اچھی طبیعت والا انسان جس کے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے واضح نصیحت کی بات کی جائے، اللہ کے کلام کو پیش کیا جائے، نبی کے فرمان کو پیش کیا جائے، تو وہ اس چیز سے اچھا فائدہ حاصل کرتا ہے، سنتا ہے، غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، مزید عمل میں پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بدترین ذہن والا آدمی ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے، قرآن کریم کی تعلیمات پیش کی جائے، نبی کا فرمان پیش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ سنے گا، لیکن اس پر اس سے کچھ بھی اثر پڑنے والا نہیں، بس سنے گا اور نکلتا رہے گا۔ اس سے مراد ایک مومن کا بھی دل ہو سکتا ہے، پاکیزہ دل، اور ایک منافق کا بھی پاکیزہ دل ہو سکتا ہے۔ جو ایمان والا انسان ہوتا ہے، اس کا جو پاکیزہ دل ہوتا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کے کلام کو بیان کیا جائے تو اس سے وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھ کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اپنے عمل کو کریکٹ اور درست کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس کے دل میں کچھ اور ہوتی ہے اور زبان پر کچھ اور، بولنے کے لیے مسلمان لیکن اندر سے مسلمان نہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا جائے گا، نبی کی تعلیمات کو پیش کیا جائے گا، سنیں گے، آئے گا ضرور وہاں پر۔ جس طرح سے بارش برستا ہے تو بدترین زمین پہ بھی پڑتا ہے، سنے گا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بس سنے گا ادھر سے اور اس کام سے نکالے گا، اس کے بعد اپنی دنیا میں مست رہے گا، اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا رہے گا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب العلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جو علم اور ہدایت دے کر کے بھیجا گیا ہے، مجھ کو جو علم اور ہدایت اور تعلیمات جو دے کر کے بھیجا گیا ہے، اس کی مثال جو ہے موسلادھار بارش کی ہے۔ موسلادھار بارش یعنی زور کی جو بارش پڑتی ہے، موسلادھار بارش کی ہے کہ بارش آسمان سے جب گرتا ہے تو کچھ ایسے زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو انتہائی سرسبز ہوتے ہیں، انتہائی اچھے ہوتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے کیا کرتے ہیں، پانی کو فوراً جذب کر لیتے ہیں، جذب کر کے اچھی پیداوار آتی ہے اور اس سے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں میری جو علم اور مجھ کو جو علم اور ہدایت اور تعلیمات دے کر کے بھیجا گیا ہے، وہ موسلادھار بارش کی شکل میں جب برستی ہے تو کچھ ایسی زمین بھی ہوتی ہے جو سخت ہوتا ہے،
لیکن وہ پانی کو روک لیتا ہے. جب وہ پانی کو روک لیتا ہے تو اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. آدمی بھی فائدہ اٹھاتا ہے, مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ ایسی زمین بھی ہوتی ہے جو بالکل بیکار اور بنجر ہوتی ہے, جس کے پر بارش پڑتی وہ پانی کو جذب بھی نہیں کرے گا, کچھ پیداوار بھی نہیں پیدا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے, جس کے دل میں ایمان ہوتی ہے, ایمان ہوتا ہے یا ایمان کی رمق اس کے دل میں پایا جائے. وہ مومن, اس کے سامنے جب اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پیش کیا جائے گا اس کو وہ سنے گا, سمجھے گا, سمجھ کر کے اپنے عمل کو کریکٹ کرے گا, سمجھ کر کے اپنے عمل کو کریکٹ کرے گا, اور کریکٹ کر کے اس پر عمل کو پختہ کرے گا تو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے مقابلے میں جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوں گے ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس قدر بھی بیان کر دیا جائے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں. سنیں گے, اس کان سے سنیں گے, اس کان سے نکالیں گے, پھر اپنی دنیا میں مست رہیں گے. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرما دیا ہے کذالک نصرف الآیات, ہم اپنی آیتوں کو اسی طرح سے بار بار پھیر پھیر کر کے الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لعلکم آیات لقوم یشکرون, ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کن کے لیے بیان کر رہا ہے؟ جو شکر گزار لوگ ہیں, جو شکر گزار لوگ ہیں, جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. ان آیتوں کو پڑھیں, سنیں, اس پر غور کریں, سمجھیں اور اپنے عمل کو درست کریں. اور جو عمل کو درست نہیں کریں گے, ہمارا کام بیان کر دینا ہے, وہ عمل نہیں کریں گے, اللہ کے جا کر کے سمجھ لیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.